بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے ان کی ذہنی جہالت اور ایمان کی کمزوری پر افسوس ہوا۔ آخر لوگ خدا سے کیوں نہیں مانگتے جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے اور سب کی مرادیں پوری کرتا ہے؟ اگر طلب میں ریا اور ہوس کو دخل نہ ہو، پاگل عورت پورے چاند کی رات کب ہے؟ شاید آج۔ کیا یہ واقعی اس تعویذ کو میرے گلے میں پہنانے کی کوشش کرے گی؟ اور وہ بھی چپکے سے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ بیگم صاحبہ نے واپس آ کے کہا۔ ہنسنے کی تو بات ہے، میں آپ کو تعلیم یافتہ اور روشن خیال سمجھتا تھا۔ ایسے لوگ بلا نوشتہ تقدیر بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے برا مان کے میرے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ آخر تم اس کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے تھے؟ وہ میرا ہاتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، تقدیر میں جو ہے خود ہی سامنے آ جائے گا۔ دیکھ لو۔ اس نے اشاروں میں تم کو بھی خوشخبری سنا دی کہ تم وزیر اعظم بنو گے اور اس کے بعد تم جاؤ گے کسی پیر درویش کے آستانے پر۔ ویسے تو ایوب خان بھی ایک پیر صاحب کے بڑے مرید تھے، لیکن یہ اقتدار انہیں پیر صاحب کی دعا سے ملا تھا، اور نہ برا وقت آنے پر پیر صاحب ان کی بادشاہت بچا سکے۔ میں نے کہا، کھانے کے بعد دوپہر سے شام تک میں پڑھنے کے بہانے کمرے سے نہیں نکلا۔ میں نے 4 بجے سے 6 بجے تک بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، مگر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹنا میرے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بن گیا۔ بیگم صاحبہ نے ایک بار میرا ٹمپریچر لیا، پھر بلڈ پریشر دیکھنے آ گئی۔ اسپرین زبردستی کھلانے کے بعد وہ میرا سر اپنی گود میں رکھ کے دبانے پر آمادہ تھیں، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ تعویذ اپنا اثر دکھانے لگا ہے۔ ان کے جذبات کا خاموش سمندر متلاطم ہو رہا تھا۔ آج 14ویں کی رات تھی اور غالباً وہ طے کر چکی تھیں کہ جیسے بھی ہو وہ تعویذ میرے گلے میں ڈال کے رہیں گی۔ حالات کی سازش یا شامت اعمال مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں جلد از جلد اس گھر سے فرار ہو جاؤں۔ کوئی نادیدہ ہاتھ مجھے شادوں کی طرف دھکیل رہا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاؤں گا، میں آسمان سے کودنے کے لیے تیار تھا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ کول غالب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، وغیرہ وغیرہ۔ شام 6:30 بجے ایک فون آیا۔ ہم اس وقت بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ خادم نے کارڈ لیس فون لا کے بیگم صاحبہ کو دیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا فون تھا۔ بیگم صاحبہ: جی اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے کرتی رہیں۔ میں ان کے چہرے پر مسرت بھری مسکراہٹ کا اجالا پھیلتے دیکھتا رہا۔ معلوم نہیں وہ کس بات پر اتنی خوش نظر آنے لگی تھی۔ فون واپس ملازم کے حوالے کر کے انہوں نے بڑی مسرت سے مجھے مطلع فرمایا، لو بھائی، آج رات ڈاکٹر صاحب تو گھر آئیں گے نہیں، چنانچہ لور بوائے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ سنہرا موقع تقدیر نے فراہم کر دیا ہے، اور میری طرف سے تو NOC پہلے ہی حاصل ہے تمہیں۔ میں نے حلق سے ایسی مردہ آواز نکالی جیسے سزائے موت کے قیدی کو بلیک وارنٹ پڑھ کے سنایا گیا ہو کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ کل کسی وزیر کے سارے کی آنکھ کا آپریشن کیا تھا انہوں نے۔ اب پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے، اسے ایک آنکھ سے ایک کے 2 دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا پلاٹ یا قرضے؟ میں نے کہا۔ بیگم صاحبہ ہنس پڑی۔ بیویاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو وزیر صاحب نے یاد کیا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب ہے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ان کے آدمی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گئے۔ لے جانا شریفانہ فعل ہے، وزیر قسم کے لوگ اٹھواتے ہیں۔ میں نے کہا، بس یہی سمجھ لو، انکار کر نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے گھڑی دیکھ کے کہا، مجھے بھی ایک کام سے جانا ہے۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لو تم بھی بھاگ لیے؟ نیت اور لہجے سے اس کے جملے کا مطلب کچھ یوں نکلتا تھا کہ ایک شوہر گیا سو گیا، قائم مقام شوہر بھی گیا۔ میں نے کہا، میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ ہاں، آدھی رات تک۔ انہوں نے طنزیہ کہا، خبردار جو کھانا کھا کے آئے باہر کہیں لت پڑ جائے گی باہر منہ مارنے کی تو گھر میں بیوی بھوکی بیٹھی رہے گی۔ باہر آ کے میں نے سکون کا سانس لیا اور پلٹ کے اس گھر کی طرف دیکھا جہاں شاید مجھے پھر لوٹ کے نہیں آنا تھا۔ لو میاں ناصر عظیم، یہ دن دیکھنا بھی لکھا تھا تمہاری قسمت میں۔ فرہاد اور مجنوں کے تو قصے تھے، تم کو ایک معمولی لڑکی نے فقیر بنا دیا۔
غالب کے شعر میں ترمیم کے ساتھ سیکھے ہیں، میں رخوں کے لیے ہم گداگری تقریب، کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ تقریب بہر ملاقات کے لیے ہی شبنم نے صحافت سیکھی تھی۔ اس کو خود صحافی برادری نے چھلاوا کا خطاب ایسے ہی نہیں دیا تھا۔ جہاں کسی کے خیال کی رسائی نہ ہو وہاں رونما ہونا، اور جہاں دوسرے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، فرشتے یعنی پولیس وہاں سے سب کی نظروں کے سامنے شبنم کی طرح غائب ہو جانا، اس کی وجہ شہرت تھی۔ پولیس نے ہر طرف سے غیر متعلقہ افراد کا اس پلیٹ فارم تک پہنچنا محال کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے صحافی ریلوے اسٹیشن کی حدود سے باہر کھڑے انتظار میں سوکھ رہے تھے، مگر وہ مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ مس شبنم، آپ حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ میں شبنم ہی ہوں۔ اور اس نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہمارے معاشرتی آداب اور سیاسی مصلحت کے تقاضے ایسے ہیں کہ مرد سرعام کسی عام خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے، خصوصاً اس وقت جب کسی کیمرے کی نظر ان کی طرف ہو۔ سربراہان مملکت باہر فرنگیوں کے دیش میں یا کسی ملک کفرستان میں بھی محتاط رہتے ہیں کہ ایشو بنانے والے انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا مطالبہ نہ کرنے لگیں، ورنہ صحافی تو خلوت سے جلوت تک سب جانتے ہیں۔ معلوم نہیں شبنم نے ایسا کیوں کیا۔ میں اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو زیادہ دیر نظر انداز کرتا تو یہ بد اخلاقی ہوتی، اور شبنم کی دل شکنی سے زیادہ بے عزتی۔ ادھر ادھر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ شاہ عالم ہی ہیں، اس کی روح نہیں۔ وہ بولی۔ میں نے کہا اگر یہ مذاق ہے تو میرے سر پر سے گزر گیا خاتون، لیکن آپ ابھی کراچی میں تھیں اور اب لاہور بھی پہنچ گئیں، میرا تعاقب کر رہی ہیں آپ۔ کیا ایک شخص بیک وقت دو شہروں میں نہیں ہو سکتا؟ دوبارہ مت کہنا کہ یہ مذاق میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں نے کہا تم یہاں آئیں کیسے؟ پولیس نے روکا نہیں۔ بادامی باغ اسپیشل سے شبنم بولی اور ایک آئل ٹرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے آخری ڈبے میں جو گارڈ صاحب ہیں نہ، وہ میرے ماموں ہیں۔ اشرف علی نے ناراضی سے کہا، دیکھا تھا میں نے آپ کو ٹرین رکنے سے پہلے ہی کودتے ہوئے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی یا مجھے ریلوے لائن عبور کرنے کے جرم میں پولیس پکڑ لیتی۔ مگر ڈیئر اشرف علی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے صرف ایک سوال، آپ باہر چلیں، یہاں شاہ عالم صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ اشرف علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ چلیے سر، صرف ایک سوال۔ وہ میرے پیچھے لپکی۔ اشرف علی نے پلٹ کے اس کا راستہ روک دیا۔ کیا میں پولیس انسپیکٹر سے کہوں؟ انسپیکٹر کیا؟ انسپیکٹر جنرل بھی مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے۔ لیڈی پولیس مجھے پکڑ سکتی ہے اور باہر بھی نکال سکتی ہے۔ تم یہ بے وقوفی مت کرنا ورنہ بدنامی ہوگی پی جے ایف پارٹی کے چیئرمین کی۔ کہ اس کے سیکرٹری نے خاتون صحافی کے ساتھ دست درازی کی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ اشرف علی ڈر گیا۔ آپ صحافی نہیں، بلیک میلر ہیں۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ ہوں، مگر تم کیا ہو یہ بھی سوچا کرو۔ آپ ایک سوال کریں اور جائیں، اشرف علی نے کہا۔ وہ پھر میرے پاس آ گئی۔ آپ سے ہاتھ ملانے کا مقصد بھی یہی تھا شاہ عالم صاحب کے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ میں نے کہا کس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا مس شبنم؟ یہی کہ آپ بھی شاہ عالم ہیں۔ اس نے بی پر زور دے کے کہا۔ میں سمجھی آپ اس کی روح نہ ہوں کہیں۔ کیا روح کو جسم سے الگ دیکھ سکتی ہیں آپ؟ یہی تو پریشانی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک ریلوے کراسنگ پر عجیب واقعہ پیش آیا۔ عجیب ہی کہنا پڑے گا ایسا، ورنہ بے حد افسوسناک اور دردناک واقعہ تھا۔ وہ جو آپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کرنل خان۔ میں نے متفکر ہو کے کہا۔ کیا ہوا انہیں؟ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، فوجی آدمی ہیں اور کمانڈوز کے بھی استاد۔ وہ تیمور صاحب کی گاڑی میں آ رہے تھے کہیں سے، غالباً کراچی سے۔ گاڑی کا نمبر؟ میں نے کہا گولی مارو نمبر کو۔ کیا ہوا؟ ریلوے کراسنگ پر ایک ٹرین گزرنے والی تھی، ممکن ہے یہی ٹرین ہو جس میں آپ آئے تھے۔ پھاٹک بند ہوا تو سب گاڑیاں رک گئیں۔ ایک احتجاجی جلوس کو بھی رکنا پڑا۔ جلوس کے شرکا سخت مشتعل تھے۔ معلوم نہیں کس نے تیمور صاحب کی گاڑی کو پہچان لیا۔ پھر کسی نے کہا کہ گاڑی میں شاہ عالم ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ شاہ عالم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ ایک سوال مجھے پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ بولی مگر آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ اشرف علی، پانی پلاؤ اپنے سر کو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہی جو ایسی صورتحال میں ہو سکتا تھا۔
لوگ ایک دم گاڑی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ڈنڈے سریے مار مار کے گاڑی کو تباہ کر دیا اور پھر آگ لگا دی۔ کرنل خان تو نکل کے فرار ہو گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے دیکھا تو نہیں، مگر چشمدید گواہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے شاہ عالم کو سمجھ کر ایک شخص کو مار دیا جو گاڑی میں موجود تھا۔ مار دیا؟ میں نے چلا کے کہا۔ ہاں، کون تھا آخر وہ جس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں؟ شبنم نے میری حالت کا دلچسپی سے مشاہدہ کیا۔ کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہ عالم تھا، کسی غلط فہمی کا سوال ہی نہیں۔ ہجوم میں پرانے کارکن بھی تھے جو پہلے شاہ عالم کے ساتھی تھے۔ ان سے پہچان میں غلطی ہو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، مگر شاہ عالم کو میں اپنی آنکھوں سے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ یہ بات میری کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ کیا آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا اور تم میرا دماغ خراب کرنے آ گئی ہو۔ اشرف، اس پاگل عورت سے کہو کہ جائے، اور یہ ایسے نہ مانے تو زبردستی روک لو، اسے پولیس کو بلا لو۔ شبنم وہیں کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر شاہ عالم، اپنے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ اشرف نے کہا، چلیں پھر آپ جائیں۔ میں نے شبنم کو پلٹ کر جاتے دیکھا اور چند سیکنڈ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھایا۔ جب اشرف میری طرف متوجہ نہیں تھا، میں اپنے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر گھس گیا۔ یہ نائب اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ تھا، مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے والی کرسی پر کسی کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ میز پر رکھی ہوئی چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے بیت کی 3 پرانی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آخری حصے میں دائیں بائیں 2 دروازے تھے۔ میں ایک دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک داڑھی والا پتلون کی زپ بند کرتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ دروازہ باتھ روم کا تھا۔ اس سے پہلے کہ داڑھی والا حیران ہو کے کچھ پوچھتا، میں اسے پھر دھکیل کے اندر لے گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسے سوال جواب سے مطمئن کرنا مشکل تھا اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے ناک آؤٹ کر دیا اور وہ جہاں کھڑا تھا اسی دیوار کے ساتھ پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ 5 منٹ میں اس کے کپڑے اتار کے میں نے پہن لیے۔ اس کی یونیفارم والی قمیض پتلون مجھے کچھ ڈھیلی رہی۔ اس شریف آدمی کو وہاں لباس قدرت میں چھوڑنا میری مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ میں اپنے کپڑے وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، ورنہ اپنی پتلون تو اسے ضرور پہنا دیتا۔ باہر کوئی چلانے لگا، باؤ صاحب، باؤ صاحب۔ وہ غالباً اسی داڑھی والے کو پکار رہا تھا۔ میں نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر تھوڑا سا دروازہ کھول کے باہر دیکھا۔ کمرہ پھر خالی تھا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور باہر آتے ہی کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا کوٹ بھی پہن لیا، ٹائی کے ساتھ۔ اب میں ریلوے کے عملے کا ہی رکن لگتا تھا۔ ٹیبل پر ایک پی کیپ بھی موجود تھی۔ اسے اپنے سر پر جما کے میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خاکی وردی والا ایک دبلا پتلا شخص ٹوپی بغل میں دبائے اندر آیا اور مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کے باوجود بغل میں دبی ہوئی ٹوپی گر گئی۔ باؤ جی، کتھے چلے ہو؟ اس نے جھک کر ٹوپی اٹھاتے ہوئے کہا۔ عرض کرنی سی میں نے کھانس کے کہا، تم بیٹھو 2 منٹ، میں ابھی آیا۔ اگر میری آواز اسے بدلی ہوئی لگی ہوگی تو اس کا سبب وہ گلے کی خراش کو سمجھا ہوگا۔ میری صورت دیکھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا، ورنہ میرے چہرے پر داڑھی کی غیر موجودگی پر وہ ضرور چونکتا۔ اس نے میری پشت دیکھی تھی۔ اچھا جی، اس نے ٹوپی جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اشرف کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر پولیس سے الجھ رہا تھا۔ مجھے اس صورت پر عیاں پریشانی سے ظاہر ہوتا تھا کہ میرے پراسرار طور پر غائب ہو جانے سے اس کی عقل خبت ہو گئی ہے۔ پولیس اسے کچھ بتانے سے قاصر تھی۔ شاید اس پلیٹ فارم پر کوئی بھی اسے شاہ عالم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، سوائے ایک داڑھی والے شخص کے جو باتھ روم میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید آدھے گھنٹے سے پہلے نہ وہ خود باہر آ سکتا تھا اور نہ کوئی اسے دریافت کر سکتا تھا۔ اشرف کی جگہ میں ہوتا تو اس صورت میں میری عقل بھی چکرا جاتی۔ شاہ عالم ابھی کچھ دیر پہلے اپنی بیوی سیکرٹری اور نائب صدر تیمور کے ساتھ ٹرین سے برآمد ہوا تھا۔ پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، مگر وہ بال بچ گیا اور گولی کا نشانہ تیمور بنا۔ تیمور اس وقت ہسپتال میں بے ہوش لیٹا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ شاہ عالم کی سیکرٹری اس کی بیوی کے ساتھ جا چکی تھی۔ قاتلانہ حملہ کرنے والے کو کس نے مارا؟
ابھی یہ سوال ہی جواب طلب تھا کہ شبنم نے ایک سوال کر کے ایٹمی دھماکے سے بڑا دھماکہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اشرف علی کچھ سمجھ پاتا یا شاہ عالم سے اس پر اسرار معاملے کو سمجھنے کے لیے کوئی سوال کرتا، خود شاہ عالم غائب ہو گیا۔ چند سیکنڈ پہلے وہ اشرف علی کے پیچھے موجود تھا، پھر اس نے پلٹ کے دیکھا تو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ شاہ عالم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اب باہر صحافی سوالوں کی چھریاں تیز کر رہے تھے اور ان کی یلغار کا مقابلہ شاہ عالم ہی کر سکتا تھا، مگر شاہ عالم کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، جیسے 6 فٹ کا سالم آدمی نہیں، وہ کوئی پن تھا کہ پلیٹ فارم پر گر گیا تو نظر سے اوجھل ہو گیا، یا کاغذ کا پردہ تھا کہ ہوا سے اڑ کے نہ جانے کدھر گیا۔ اشرف کا پاگل ہونا برحق تھا، وہ پولیس سے ہی نہیں پلیٹ فارم پر موجود ہر شخص سے یہی سوال کر رہا ہوگا۔ آپ نے شاہ عالم صاحب کو دیکھا؟ شاہ عالم چیئرمین، میں سیکرٹری ہوں ان کا، مگر مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ شبنم نے اطلاع دی تھی کہ تیمور کی گاڑی میں سے نکال کے مشتعل ہجوم نے شاہ عالم کو مار دیا۔ یہاں شاہ عالم کو کسی نے مارنا چاہا، وہ مرا تو نہیں مگر جن بھوت کی طرح غائب ہو گیا۔ شبنم نے غلط سوال نہیں کیا تھا کہ کہیں آپ شاہ عالم کی روح تو نہیں ہیں؟ وہ یقیناً روح ہوگی، جسم وہاں ریلوے کراسنگ پر اسی طرح پڑا ہوگا جیسے قاتلانہ حملہ کرنے والے کا جسم پلیٹ فارم پر پڑا ہوا تھا۔ روح یہاں پہنچ گئی۔ میں ایک کمرے سے نکلتے ہی دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا، ورنہ اشرف سے کچھ بعید نہ تھا کہ خود مجھ سے سوال کرنے آ جاتا۔ دوسرے کمرے میں بہت سے ٹکٹ کلیکٹر بیٹھے ہوئے تھے، گپ لگا رہے تھے۔ ان میں سے 1-2 نے اپنے پاؤں میز پر پھیلا رکھے تھے، 4-6 ایک میز کے گرد سر جھکائے نہ جانے کس کام میں مصروف تھے۔ 2 اپنی وردی اتار کے ٹانگ رہے تھے۔ کسی نے بھی میری طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں پچھلی طرف کے دروازے کی طرف بڑھا اور اچانک میں نے خود کو ایک ہال جیسے کمرے میں دیکھا جہاں بہت سے منہ بند تھیلے ڈھیر پڑے تھے۔ اس ہال کے آخری حصے میں بھی ایک دروازہ تھا۔ نیم تاریک حال میں مجھے کچھ پوسٹ مین جیسے لوگ کاہلی سے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور وہاں کیا کر رہا ہوں۔ فرد شناسی اور مستعدی کی یہ افسوس ناک حالت ہر سرکاری محکمے کی عمومی صورتحال کی عکاسی کرتی تھی۔ ہر جگہ ہر شخص نہیں چاہتا، مگر وردی پہننے والے سب ایک سے لگتے ہیں اور سارا دن ہر آتے جاتے شخص کی صورت کوئی بھی غور سے نہیں دیکھتا۔ تیسرے درجے کے ویٹنگ روم کی طرف سے باہر آ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ صحافی مجھ سے بہت دور اگلے حصے میں جمع ہوں گے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہونے کا جو مرکزی راستہ ہے، مجھے وہاں گاڑیوں کی قطار کے سامنے پولیس کی چند گاڑیاں بھی نظر آئیں۔ سامنے وسیع چوک تھا اور ہر طرف ہر سمت سے آنے والی سڑک پر ٹریفک کا سیل رواں دواں معمول کے مطابق مسلسل شور کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اس شور میں بسوں، ویگنوں کے ہارن، سائیکلوں کی گھنٹی، تانگے والوں کی اور اس کے گھومتے پہیوں میں چابک کی چھڑی کے ٹکرانے کی آوازیں، ٹریفک پولیس کے کچھ نہ کرنے مگر مصروف نظر آنے والے سپاہی کی کرخت سیٹی اور سینکڑوں ہزاروں دوڑتے بھاگتے چیختے چلاتے انسانوں کی آوازیں شامل تھیں۔ میں تانگا سٹینڈ والے حصے کی طرف سے باہر آیا تھا جہاں کھانے پینے کی تقریباً ہر سستی چیز ٹھیلوں پر فروخت ہو رہی تھی۔ ان سے آگے درجنوں تانگے کھڑے تھے اور گھوڑے منہ ڈالے کچھ کھانے یا کچھ خارج کرنے میں مصروف تھے۔ فضا میں سب چیزوں کی ملی جلی بو تھی، کوئلوں پر بھونے جانے والے تکے کباب سے گھوڑے کی لید اور فٹ پاتھ کے عطر فروش کی خوشبو سے ابلتے گٹر کے سیاہ پانی کی بو تک آگے کھڑے ہوئے تانگوں میں ایک 2 مسافر منتظر تھے کہ تانگے والے کی ترغیب پر مزید مسافر سوار ہوں گے تو 1 ہارس پاور کی گاڑی چلے۔ میں نے ایک نسبتاً پرسکون حصے میں رک کے اپنا فون نکالا اور رکشی کا نمبر ملایا۔ خلاف توقع رکشی کی بجائے چندہ نے ہیلو کہا۔ میں نے کہا سیکرٹری، وہ مجازی بیوی کہاں ہے جو مجھے اپنا مجازی خدا سمجھتی ہے؟ وہ بولی وہ ابھی واش روم میں گئی ہے، کوئی ضروری بات اس سے کرنی تھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ موجود نہیں، تم پریشان کیوں ہو اتنے؟ چندہ بات ہی کچھ ایسی ہے، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ چندہ نے کہا آخر تم ہو کہاں؟ پارٹی سیکریٹریٹ میں
نہیں، میں ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر ہوں۔ یہ بتاؤ تمہیں خان جی کا کوئی پیغام ملا؟ نہیں، میں بھی انتظار کر رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہاں ہم سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے۔ دراصل ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ کیسا حادثہ؟ جلدی بتاؤ، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا خان جی بالکل خیریت سے ہیں، لیکن شاہ عالم کو لوگوں نے مار دیا۔ کیسے مار دیا؟ چندا کے لہجے میں بدحواسی عیاں تھی۔ میں نے کہا ریلوے کراسنگ پر احتجاجی جلوس کے شرکاء نے تیمور کی گاڑی کو شناخت کر لیا اور شاہ عالم کو کھینچ کے باہر نکال لیا۔ خان جی تو صاف بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر مشتعل ہجوم نے شاہ عالم کو جان سے مار دیا۔ اس کے بعد کا کچھ پتہ نہیں۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس لڑکی نے جو صحافی سے زیادہ چھلاوا ہے، شبنم نے۔ کیا اس نے خان جی کو دیکھا تھا خیریت سے نکلتے ہوئے؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لینا بہتر سمجھا۔ ہاں، اور اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ تم شاہ عالم ہو تو وہ کون تھا جو مارا گیا؟